न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आसिफ शेयर कर रहे हैं। आसिफ कहते हैं हम लोग फैसलाबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों के इलाके की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 7 साल पुरानी बात है। हम लोग एक टाउन में रहते थे। वो टाउन जो था बहुत खूबसूरत, जैसे नए टाउन बनते हैं वैसी एक हाउसिंग सोसाइटी थी। उस टाउन में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। जहाँ पर अभी घर नहीं बने थे उस साइड पर उस टाउन का वो कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान की बाकायदा 4 दीवारी भी थी। उस कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा पानी का तालाब भी होता था। हम लोगों ने तो जब भी जाकर देखा वो तालाब खाली ही होता था। उसी कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा कुआं भी था। हम लोगों ने उस कुएं को भी जाकर देखा था। हम लोग उस तरफ इस तरह से गए थे कि हम लोग उसी कब्रिस्तान के साथ एक प्ले ग्राउंड था, यानी घर नहीं बने हुए थे तो खुला मैदान सा था। वहां पर हम लोग क्रिकेट मैच खेला करते थे। तो एक दफा बॉल वहां पर गिरी थी तो एक दो लड़के जब बॉल उठाने के लिए गए तो उन लड़कों ने बताया कि वहां पर तालाब है। हम लोग वो तालाब देखने चले गए। दूर सामने कब्रें भी थी, सारी कुछ कब्रें उसके अराउंड में भी थी। ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा सीन था, मंजर था जो मैंने देखा था कि एक ऐसी जगह कब्रिस्तान वाली जहाँ पर एक कुआं भी था और एक तालाब भी था। और उस तालाब को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको सूखे हुए भी ज़माने बीत गए हो। हम लोगों के टाउन का जो मेन गेट था वहाँ पर जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनमें रात को वॉचमैन एक बैठता था, गुलजार उसका नाम था। तो टाउन में ये बात मशहूर होगी कि गुलजार ने टाउन में जिन्नात को देखा है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। बहुत से लोग उससे मिलने भी गए। वो टाउन से आगे एक जैसे छोटा सा गांव टाइप एक जगह थी, कच्ची बस्ती कह लें, वहां पर वो गुलजार रहता था। हम लोग भी उससे मिलने चले गए। हम लोग जब उससे मिलने के लिए गए तो हम उससे पूछना चाहते थे क्योंकि हमने भी वो जगह देखी थी कि उसने कहाँ पर टाउन में जिन्नात को देखा है। तो गुलजार ने ये बताया कि मैं जब रात को पहरा दे रहा था, पूरे इलाके का पहरा देना होता था उसने, तो वो कहते हैं कि मैं पहरा देते देते मैं जब आखिरी सड़क की तरफ मुड़ा हूँ जहाँ पर टाउन ख़त्म होता था और उससे आगे वो सुनसान जगह और फिर कब्रिस्तान का इलाका और वो सारी जगह थी, तो वो कहता है कि मैंने क्या देखा है कि 2 लड़कियाँ हैं, वो रात के टाइम उस सुनसान सड़क पर जा रही थी। तो जब मैंने उन लड़कियों को देखा तो मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये लड़कियाँ कौन है और ये इतनी रात को इस सुनसान सड़क की तरफ क्यों जा रही हैं। उन लड़कियों का पीछा करते हुए मैं आराम आराम से साइकिल चलाता हुआ जाने लगा। उस टाइम मैं अपनी विसल भी नहीं बचा रहा था। तो जैसे ही मैं उनके करीब जाने लगा तो वो एकदम से इतना फासला उन लोगों ने तय कर लिया कि वो कब्रिस्तान के किनारे पर पहुंच गई, दीवार के पास। अब वो आधी रात को 2 लड़कियां काफ़ी कदावर थीं उस कब्रिस्तान के अंदर चली गईं। मैं तो बड़ा हैरान कि आधी रात को कब्रिस्तान में औरतें कैसे जा सकती हैं। इस साइड पर तो दिन में भी कभी कोई औरत नहीं आई। अब मैं उस कब्रिस्तान की दीवार के साथ अभी साइकिल खड़ा कर रहा था तो मुझे अंदर से पानी में खेलने की आवाज़ आने लगी, जैसे काफ़ी ज़्यादा पानी है और पानी के ऊपर जब कोई छलांग लगाता है, पानी के ऊपर जब कोई हाथ मारता है तो एक आवाज़ आती है। मैं बड़ा परेशान कि ये क्या माजरा है, ये पानी की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं कब्रिस्तान में। वो कहता है कि मैं पिछले एक और उसका रास्ता था, एक मेन रास्ते से वो गई थी। वो कहता है मैं पिछली साइड से दीवार टूटी हुई थी, उधर से मैं अंदर गया कि मैं देखूं माजरा क्या है। तो कहता है मैं दरख्तों को और कब्रों को जैसे जैसे क्रॉस करके आगे आ रहा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, उस सूखे तालाब में पानी भरा हुआ था। उस पानी में वो जो 2 लड़कियां थीं, जैसे वो पानी के दरमियान में उनके कद इतने लंबे हो चुके थे कि वो तालाब काफ़ी गहरा तालाब था, काफ़ी बड़ा तालाब था। वो उस तालाब के अंदर खड़ी हुई हैं, आधी आधी फिर भी वो बाहर है और वो पानी में हाथ, जैसे वो हाथों के साथ पानी से खेल रही हैं,
اور ان کی آنکھوں سے جیسے آگ کے انگارے نکل رہے ہیں. اتنا بھیانک وہ کہتا ہے یہ منظر تھا کہ مجھے خوف آ رہا تھا. اور ان جیسی ہی شکلوں کی جیسے 8-9 اور بھی تالاب کے کنارے پاؤں لٹکا کر بیچ میں بیٹھی ہیں اور وہ ہنس رہی ہیں، کہکے مار رہی ہیں. اتنا دل دہلا دینے والا وہ منظر تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جنات ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان تو ہے ہی نہیں. آنکھوں سے انگارے نکلنا. ان میں سے ایک تالاب کے کونے پر بیٹھی تھی. وہ جیسے ہی اوپر کی طرف منہ کرتی تھی اور ایسے آوازیں نکال رہی تھی جس طرح سے کبھی کوئی کتا بولتا ہے اور کبھی کوئی بکری آواز نکالتی، اور جب وہ بولتی تھی اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے تھے. بس جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں آرام سے الٹے پاؤں واپس وہاں سے نکلا. میں نے سائیکل لیا اور میں وہاں سے بھاگا. وہ کہتا ہے کہ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے میرا دل بالکل بند ہو جائے گا. اتنا خوفناک منظر تھا. جیسے میں سڑک سے نکلا میں نے 6-7 کالے رنگ کے کتے دیکھے جو اسی قبرستان کی طرف سے بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آئے. تو جب میں نے سائیکل تیز کیا تو وہ کتے شور مچاتے ہوئے میرے آس پاس سے نکلتے غائب ہو گئے. اسی ٹائم میں اپنے گھر واپس چلا گیا. میرے میں اور ہمت ہی نہیں تھی پہرا دینے کی. پتہ نہیں میں کیسے گھر تک پہنچا. اس نے جب ہمیں یہ باتیں بتائی ہم لوگ تو خوف زدہ ہو گئے. اس نے سختی سے منع کیا کہ کبھی بھی شام کے بعد یا دن کے وقت بھی دوپہر میں ان تالاب کی طرف، وہ جو تالاب ہے وہاں پر یا وہ جو کنواں ہے اس طرف مت جانا. اس کے بعد پورے ٹاؤن میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہاں پر جنات ہیں جو قبرستان والی سائیڈ ہے اس طرف. ہر کوئی ڈرنے لگ گیا. لوگ اگر کبھی اس قبرستان کی طرف جاتے بھی تھے تو وہ بھی ڈرنے لگ گئے. پورے ٹاؤن میں یہ بات جیسے پھیل گئی. ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اب اس قبرستان کی طرف نہیں جائیں گے. سب کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ قبرستان، وہاں پر جو تالاب ہیں وہ سوکھے ہوئے تالاب ہیں، وہاں پر تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اس کے بعد تقریباً 5-6 دن کے بعد ہم لوگ پھر کرکٹ میچ کھیلنے گئے. گرمیوں کا موسم تھا. ہم لوگ ایوننگ میں میچ کھیلتے تھے اور میچ کھیلتے کھیلتے کبھی کبھی رات بھی ہو جاتی تھی. اس کے بعد ہم لوگوں کے جیسے وہ ٹورنامنٹ شروع ہونے تھے اور وہ ہم لوگ سٹارٹ ہی رات 11 بجے کرتے تھے. ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو گیا. ہم لوگ وہاں پر میچ کھیلتے تھے. دوسرے ٹاؤن کے بھی بہت سے جیسے ٹیمز ہوتی ہیں وہ آتی تھیں تو ہم لوگ میچ کھیلتے تھے. وہاں پر 2 لڑکے تھے جو میچ دوسری ٹیم کے تھے تو وہ ویسے ساتھ آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے. بہت سے لڑکے ویسے بھی آتے تھے وہاں پر. بڑی ہم لوگوں نے وہاں پر بڑی لائٹس لگوائی تھیں. وہاں پر باقاعدہ ہم لوگوں نے میچ کا پورا سین بنایا ہوا تھا. وہ 2 لڑکے کے سگریٹ پیتے پیتے اس قبرستان کی طرف نکل پڑے کہ دیکھتے ہیں یہ بلڈنگ کون سی ہے. ہم لوگوں سے غلطی یہ کہ ہم لوگوں نے ان کو نہیں بتایا کہ قبرستان کی طرف مت جانا. اس وقت 12:30 بجے کا ٹائم تھا. اب وہ 2 لڑکے جو تھے وہ اس قبرستان کی طرف گئے. وہاں پر شور شرابہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے یا کیا ہے. ایک دم سے ایک لڑکے نے شاٹ ماری تو وہ قبرستان کی طرف جا کر بال گری. تو دوسرا جب وہ جو فیلڈنگ کر رہے تھے وہ وہاں سے اٹھانے کے لیے گیا تو اس کو قبرستان کی طرف سے چیخو پکار سنائی دے رہے تھے. اس نے سب کو شور مچا کر بلایا کہ یہاں پر چیخو پکار سنائی دے رہے ہیں کسی کی. ہم لوگ 10-15 لڑکے بھاگے سارے کی کیا ہو گیا پتہ نہیں اندر کون. ہم نے بتایا کہ یہاں پر بہت سے جنات ہیں. اس نے کہا کہ جنات ہیں یہ جو بھی ہے یہ تو کوئی انسان ہے جو چلا رہا ہے. جیسے ہی ہم لوگ گئے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکے ہیں. ہم لوگوں کے پاس موبائل تھے، ٹارچ آن کی، اور ویسے بھی وہاں پر لائٹ سے بہت زیادہ تھی. اندر جب قبرستان میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو 2 لڑکے تھے وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے اس خشک تالاب کے اندر. وہاں پر بہت گھنے گھنے درخت تھے، ان کی شاخیں تھیں. درختوں کے ساتھ ان کو کسی نے الٹا لٹکایا تھا. وہ چلا رہے تھے کہ ہماری جان بچا لو ورنہ یہ ہمیں جان سے مار دیں گی. ہم لوگ سارے بھاگے. 1-2 لڑکے درختوں کے پاس اوپر چڑھے، ان لڑکوں کو اتارا. عجیب و غریب طرح سے درخت کی شاخوں کے ساتھ ان کے پاؤں لپیٹے ہوئے تھے پورے درخت کے اوپر. ان کو جیسے نیچے اتارا. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اتنے ٹائٹ ہو کر باندھے ہوئے تھے کہ وہ نکل نہیں رہے تھے. پیچھے سے جیسے بڑی شاخ ہوتی ہے اس کو توڑنا پڑا تب ان کو نیچے اتارا. ان کی حالتیں غیر. وہ چلا رہے تھے کہ یہاں سے ہمیں باہر لے کر جاؤ. ان کو باہر لے کر آئے، ادھر گراؤنڈ میں لے کر آئے. پانی وغیرہ بھی تھا، چھینٹے مارے پانی کے ان کے منہ پر، پانی پلایا ان کو. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ تو سگریٹ پیتے پیتے اس طرف نکل آئے کہ یہ بلڈنگ کون سی ہے. تو ہم لوگ اندر چلے گئے. جو ہی ہم لوگ اندر گئے تو ہم لوگوں نے وہاں پر ایک بہت بڑی جگہ دیکھی. تو میرا دوست کہتے یہ تو کوئی تالاب لگتا ہے. ہم لوگ جب اس کے کنارے گئے
ابھی ہم لوگ اس کو دیکھ ہی رہے تھے موبائل ٹارچ آن کر کے، ہمارے پیچھے جیسے کوئی چل کر آیا اور اس نے ہم دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک بھیانک چہرے والی عورت تھی اور ایک بھیانک چہرے والا مرد تھا، بہت ڈراؤنے تھے۔ بس ان کو دیکھنے کے دیتے ہم لوگ بھاگنے لگے، پتہ نہیں انہوں نے ہمارے اوپر کیا 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 نہیں۔ پلک جھپکتے جیسے 1-2 منٹ بھی نہیں لگے، ہم لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے بھیانک چہرے اس تالاب میں وہ ہمارے سامنے کھڑے تھے، ان کے قد اتنے لمبے ہو گئے وہ غائب ہو گئے۔ ان لڑکوں کو ان کے گھر لے کر گئے جو 7 لڑکے آئے تھے، بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اب ہم لوگوں نے فوراً وہ میچ وہاں پر ختم کیا، سارے اپنے اپنے گھر بھاگے، کیونکہ اسی تالاب والی سائڈ سے پتھراؤ شروع ہو گیا تھا پتھروں کا، اور خوفناک آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی اس قبرستان کی طرف، اس گراؤنڈ کی طرف ہم لوگ میچ کھیلنے بھی نہیں جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ خبریں عام ہو گئیں کہ شام کے بعد وہاں پر عجیب و غریب چہروں والے بچے کھیلتے نظر آتے ہیں، اس تالاب سے آوازیں آتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی دن کے ٹائم بھی اس قبرستان میں اس حصے کی طرف جاتا تھا تو وہ یہی شکایت کرتا تھا کہ تالاب کی طرف سے کوئی آوازیں دیتا ہے، باقاعدہ جیسے کوئی پکارتا ہے، اور پانی چلنے کی آواز محسوس ہوتی تھی، جبکہ وہ تالاب خشک تھے، کنواں بھی خوفناک، وہ بالکل ڈرائی تھا۔ اس کنویں سے بھی اکثر جیسے کوئی پکارتا ہے، کوئی آوازیں دیتا ہے کہ آپ آ کر مجھے دیکھو، اپنی مدد کے لیے کوئی پکارتا ہے۔ وہ تالاب، وہ کنویں آج بھی وہاں پر موجود ہیں، اور وہ اتنی آسیب زدہ جگہ ہے کہ اس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جو ہم لوگوں کے علاقے کا چوکیدار تھا گلزار، وہ دوبارہ تو اس علاقے میں آیا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے یہاں پر بالکل بھی پہرا نہیں دینا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ آصف آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مدثر شیئر کر رہے ہیں سرگودا سے۔ مدثر کہتے ہیں کہ ہم لوگ واٹر سپلائی روڈ کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ واٹر سپلائی کے اندر جو تالاب ہے ان کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج سے 3 سال پرانی بات ہے۔ بہت سے لوگ جو واٹر سپلائی ایریا رہتے ہیں سرگودا میں، اور جو واٹر سپلائی کے اندر بھی جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنے کتنے بڑے پانی کے تالاب ہیں، کیونکہ وہی آگے سے پانی فلٹر ہو کر پھر آگے جیسے پانی کی سپلائی ہوتی ہے۔ وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اندر سے، جو اتنے گھنے درخت ہیں، اور وہ پورا سلسلہ درختوں کا ان تالابوں کے اوپر۔ اکثر شام کے ٹائم گرمیوں کے موسم میں ہم محلے کے دوست وہاں پر نکل جایا کرتے تھے، جا کر ان درختوں کی چھاؤں میں بیٹھنا، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے جانا۔ ایسے ایک دن میں اور میرا دوست، ہم لوگ دونوں، جیسے ہم لوگوں نے باہر سے جوس وغیرہ لیا تو ہم لوگ پیتے ہوئے اندر چلے گئے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا تالاب تھا، بالکل کونے والا، اس کے آس پاس بہت گھنے درخت تھے۔ ہم لوگ گراس پر بیٹھے تھے، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مغرب ہونے میں بھی کچھ ٹائم باقی تھا۔ ایک دم سے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے اس تالاب کے پانی کے اوپر ایک کالے رنگ کا کپڑا ہے، جیسے وہ کالے رنگ کا کپڑا اوپر تیر رہا ہے، کبھی پانی کے اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے، لیکن وہ کپڑا ایسے طرح سے بالکل ایسے پھیلایا ہوا ہے جیسے کوئی دوپٹہ پھیلا دیتے ہیں ایسے۔ تو میرا دوست کہتا کہ کتنا عجیب یہ دوپٹہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں کس کا دوپٹہ ہے، یہاں پر کسی نے کالے رنگ کا دوپٹہ پھینکا ہے۔ ہم لوگ پھر باتیں کرنے لگے۔ جیسے ہم لوگوں کی دوبارہ نظر پڑی، وہ کالے رنگ کا کپڑا وہاں پر نہیں تھا، غائب ہو گیا۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کالے رنگ کا کپڑا کہاں گیا، ابھی تو یہاں پر پورا دوپٹہ پھیلا ہوا تھا۔ ہم لوگ اٹھ کر اس دوپٹے کو دیکھنے لگے، دوپٹہ کہیں بھی نہیں تھا کالے رنگ کا۔ ہم لوگ اسی تالاب کے کنارے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، ایک دم سے وہ دوپٹہ پھر نمودار ہو گیا، جیسے پانی کے اندر سے اوپر آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دوست کا نام ذیشان تھا، ذیشان کہنے لگا وہ دیکھو پھر دوپٹہ آ گیا۔ ابھی ہم لوگ اس دوپٹے کو غور سے دیکھ ہی رہے تھے، ایک دم سے وہ دوپٹہ پھر نیچے گیا، جیسے کسی نے کھینچ لیا نیچے۔ پھر ایک چھوٹا سا بچہ، 3-4 سال کا بچہ ہوگا، اتنا چھوٹا بچہ، اس کا سر باہر نکلا، جہاں پر وہ دوپٹہ تھا باہر نکلا اس کا سر۔ بالکل اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اس بچے کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، سر پر بال کافی زیادہ تھے اور بہت زیادہ کالی رنگت تھی، دور سے اس کی سفید آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ بچہ اس پانی کے اندر کھیل رہا تھا اور ایک دم سے جیسے بھاگتا بھاگتا اس طرف کی جو سیڑھیاں تھیں ان کے اوپر وہ چڑھا، 2 قدم اوپر آیا اور غائب ہو گیا۔ ہم لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا، ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر یہ کیا مخلوق دیکھی۔ ہم لوگ فوراً اٹھے، مغرب کی اذان شروع ہو گئی، ہم لوگ تیزی سے بھاگتے ہوئے گیٹ کے پاس آئے۔ وہاں پر ایک روم تھا، جیسے گارڈ روم ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک لڑکا ڈیوٹی کرتا تھا،
उसने जब हमें यूँ भागते देखा, उसने हमें रोका कि क्या मसला है, खैर है, क्यों ऐसे भाग रहे हो। हम लोगों ने उसे बताया कि वो जो सबसे आखिरी तालाब है उस तरफ हमने अजीबोगरीब मखलूक देखी है। उसने कहा वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। वो जो घने दरख्त जहाँ पर तुम बैठे हुए थे, वहाँ पर बेतहाशा बच्चे खेलते हैं शाम के बाद। जैसे मगरिब की अजान होती है, अंधेरा होता है, बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। वो फिर उस पानी में, तालाब में छलांगे भी लगाते हैं। और एक बूढ़ी औरत है, अक्सर वो भी वहाँ से निकलती है, उस पानी के तालाब के दूसरे कोने पर जाकर गायब हो जाती है। तो मैं तो शाम के बाद उस साइड पर जाता भी नहीं हूँ। तो बेहतर यही है कि वो जो आखिरी वाला तालाब है उस तरफ तुम लोग मत जाया करो। वो जगह सेफ ज़्यादा भारी जगह है। उसके बाद हम लोग वाटर सप्लाई तो जाते थे, लेकिन जो बिल्कुल उस गेट के साथ वाली जो जगह थी, दरख्त थे, वहाँ पर बैठ जाया करते थे। लेकिन बहुत कम हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि इस हादसे के बाद भी 1-2 बार हम लोगों को वहाँ पर कुछ फील हुआ था कि जैसे कोई अनदेखा वजूद हम लोगों के आसपास है। हम लोग अक्सर खाने वाली चीज़ें लेकर जाते थे, तो एक दफ़ा हम लोग चीज़ें रख कर, जैसे हम लोग बातें कर रहे थे आपस में, तो हम लोगों की वो चीज़ें जैसे हाफ चीज़ें बीच में से गायब हो गई थी। और वो जिन्नात के बच्चे शरारत करते थे वहाँ पर, इसलिए फिर हम लोगों ने वहाँ पर बहुत कम आना जाना कर दिया। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मुदस्सर आपका। जैसे जो भी तालाब होते हैं, पानी वाली जगह होती हैं, कुएँ होते हैं, नदी नाले होते हैं, वहाँ पर जिन्नात का अक्सर बसेरा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पानी के ऊपर भी जिन्नात एक मखसूस हद तक जिन्नात का हिस्सा होता है, और वो वहाँ पर खेलते कूदते हैं। उनके बच्चे शाम के बाद वो वहाँ पर अपना आप ज़ाहिर करते हैं। तो जब भी आप लोग किसी ऐसी नहर के पास से, नदी नालों तालाबों के पास से गुजरें, आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर हिसार करके जाया करें। हिफाजत आपको कई हादसों से बचा लेती है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी आज की खौफनाक कहानी है। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैंने नावल ही इंशाल्लाह देना है, तो एक नावल मेरे पास मुझे रिसीव हुआ है। वो नावल मैं भी स्टडी कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं वो नावल भी ऑन एयर करूँगी और आप लोगों को उसका नेम भी मैं रिवील करूँगी। तब तक आप लोग मेरी खौफनाक कहानियों को एंजॉय करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें और स्टोरी को लाइक किया करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात।